الحمد للہ ذی شان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں، ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ جتنے دوست ہیں یہ سارے درود پاک ہدیہ کریں گے، چھوٹے بڑے، داڑیوں والے، بغیر داڑیوں والے، ٹوپیوں والے، بغیر ٹوپیوں والے، سفید داڑیوں والے، سیاہ داڑیوں والے، چھوٹے بڑے، سب کے سب درود پاک ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جسے تاج ختم نبوت ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے، وہی جو امام صف انبیاء ہے خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے، جو دل میں نبی کی محبت کو پالے دو عالم کی ساری شرافت کمالے، جو دل میں نبی کی محبت کو پالے، بیٹا تھوڑا سا ریپیٹر کم کرنا اس کا، جو دل میں نبی کی محبت کو پالے دو عالم کی ساری شرافت کمالے، جو آنکھوں سے روئے نبی دیکھتا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا، جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے، جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے، جو آقا کے پہلو میں سویا ہوا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا، اور جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا، جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا، جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا اسے کائناتوں کا مولا بنایا، جسے سیدی کا مصلی ملا ہے خدا جانے رتبے میں کتنا، جیدی این علی دی این تو ہے، جیدی این علی دی این تو ہے، انکو این عمر دا پیار سمجھ، انکو این نبی دی چاہت من، انکو این علی دا یار سمجھ، عثمان دی سیرت پڑھ سوڑھا والقدرت دا شاہکار سمجھ، تاریخ کو تیلی لا نادر قرآن کو حق میں یاد سمجھ۔ گرامی قدر احباب، میں سیرت کمیٹی شاہی مسجد کے انتظامیہ کا ممنون ہوں۔ آج دوسری مرتبہ آپ کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور
اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی انتظامیہ مجھ سے رابطہ کرتی ہے، سفر طویل ہے، آنا مشکل ہوتا ہے، بہرحال آج میرے نصیب میں لکھا تھا میں اس عظیم ہستی کا ذکر ایک بڑی مسجد میں بڑے لوگوں میں کر رہا ہوں، اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے جنت خرید کر لی ہے۔ یہاں آپ کی سبحان اللہ بنتی تھی، یہاں میں جملہ پھر کہتا ہوں، جن دوستوں کی سماعت پہ یہ جملہ اگر کہیں کسی طرح سے مشکل گزرا ہے تو میں آسان بنا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں۔ کوئی میں نے تمہید نہیں باندھی، رانا صاحب حضرت مولانا کلیم محمد لدھیانوی صاحب موجود ہیں، ہمارے بہت بڑے خطیب ہیں، نامی گرامی، اور ماشاءاللہ بڑے سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ ان علماء پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان مجھے کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا، میں چاہتا ہوں 10 15 20 منٹ کے لیے آپ اٹھیں بھی نہ، دائیں بائیں بھی نہ دیکھیں، میرا ساتھ دیں۔ میں جملہ پھر کہتا ہوں کہ میں اس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھا ہوں جس ہستی نے 3 مرتبہ اللہ کے نبی سے جنت خرید کر لی۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، آپ دوست اگر سمجھیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا، محبت سے آپ نے سننا ہے۔ اللہ جس پر بھروسہ کرے، اللہ جس پر اعتماد کرے، اللہ اسے اپنا نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ جس پر اعتماد کرے، اپنا نمائندہ چنے، اس کو اللہ اپنا نبی بنا دیتا ہے، اور نبی جس پر اعتماد کرے وہ دولہا بن کے نبی کے گھر آ جاتا ہے۔ دو مرتبہ میں اس پہ صدقے جاؤں جو حضور کے گھر میں دولہا بن کے آیا ہے۔ اور میں پھر ایک جملہ دوں گا، بھائی جان آپ نے نعرہ لگا، رانا صاحب مجھے بہت اچھا لگا، ذکر سرکار چل رہا ہے، نیک پاک ہستیوں کا ذکر چل رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ میں ایک جملہ اور دیتا ہوں، اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ان جیسے نیک پاک لوگوں کی کرامت ہے اللہ دل میں ڈال رہا ہے۔ جب تک طبیعت چلے گی میں بات کرتا چلا جاؤں گا، یہ جو محبت والے بیٹھے میرا ساتھ دیں۔ میں اس ہستی کا ذکر چھیڑ رہا ہوں، میں اس ہستی کا ذکر چھیڑ رہا ہوں جس کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لینے کے لیے نبی اپنی 19 سال کی محنت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سمجھے کہ پیغمبر نے 19 سال محنت کی ہے، 19 سال محنت کرنے کے بعد 1400 بندے وہ ہیں جو نبی کے قدم سے قدم ملا کے چلے، 1400 بندے وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ احرام باندھا، 1400 بندے وہ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل پڑے، جنہوں نے کہا اللہ نے سونے نبی تیرے پیچھے نہیں دیے۔ 1400 بندے وہ ہیں کہ جن بندوں نے اپنا لباس اتار کے احرام کی چادریں اوڑھ لی ہیں، 1400 بندے وہ ہیں جنہوں نے جوتیاں اتار کے چپلیں پہن لی ہیں، 1400 بندے وہ ہیں جنہوں نے سر سے پگڑی اتار کے زلفیں بکھیر کے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بات کرتے ہوئے، یہ توحید کا ترانہ گاتے ہوئے وہ پیغمبر کے ساتھ آئے، پیغمبر کے ساتھ چلے، میرے آقا کے ساتھ بیٹھے، پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے نبی نے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے جان مانگے، جان حاضر ہے عثمان کے لیے، مال مانگے مال حاضر ہے عثمان کے لیے، وقت مانگے وقت حاضر ہے عثمان کے لیے، آپ ہم سے سواریاں مانگے سواریاں حاضر ہیں عثمان کے لیے، آپ ہم سے خون مانگے خون حاضر ہے۔ لیکن یہ بات اہم نہیں ہے، بات
پہ بات ختم نہیں ہوتی. نبیوں کے امام نے جس درخت کے نیچے بیٹھ کے ان لوگوں سے بیعت لی ہے، پروردگار نے اس درخت کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا ہے اور اس درخت کا بھی ذکر کیا ہے. اور میرے رب نے کہا ہے یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے یہ کہہ رہے ہیں ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے، رب نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا ہے، جو ان کی زبان پہ ہے وہی ان کے دل پہ ہے، جو ان کے دل میں ہے وہی ان کی زبان پہ ہے. دل میں اگر ماشا ہے، زبان پہ ماشا ہے. قول و فعل کے مومن سچے لوگ پیغمبر کی زبان پہ جس کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے اسے عثمان کہتے ہیں، اور جو عثمان کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے انہیں قرآن کی جماعت کہتے ہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن اگر ایمان کی بات کرے تو پہلے مومن صحابہ ہیں، قرآن تقوی کی بات کرے تو پہلے متقی صحابہ ہیں، قرآن جہاد کی بات کرے تو پہلے مجاہد صحابہ ہیں، قرآن جنت کی بات کرے تو پہلے جنتی صحابہ ہیں، قرآن نماز کی بات کرے تو پہلے نمازی صحابہ ہیں. عبادت کا پیکر نبی کے صحابہ، ریاضت کا پیکر نبی کے صحابہ، طہارت کا پیکر نبی کے صحابہ، ابو بکر جیسی صداقت صحابہ، عمر جیسی روشن عدالت صحابہ، غنی کی سخاوت، علی کی شجاعت، حسن کی سیادت، محمد کی پیاری جماعت صحابہ، مکرم نبی کے مکرم صحابہ، مبارک نبی کے مبارک صحابہ، منور نبی کے منور صحابہ، وہ اعلیٰ وہ روشن وہ سیرک صحابہ. صحابہ عطا ہے، صحابہ ضیاء ہے، صحابہ دعا ہے، صحابہ سخا ہے، صحابہ وفا ہے. علی بھی صحابہ، ولی بھی صحابہ، حسن بھی صحابہ، غنی بھی صحابہ، عمر بھی صحابہ، جری بھی صحابہ، محبت کی سچی نشانی صحابہ، کہانی صحابہ، نبوت کے حقدار، سچے وفادار، عظمت کے مینار، جنت کے حقدار، پیارے صحابہ، دلارے صحابہ، نبوت کے روشن ستارے صحابہ، کلام خدا کے سپارے صحابہ. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شہادت سیدنا عثمان غنی. نعرہ تکبیر. رانا عظیم صاحب بولو یار تسی سارے زندہ باد، سارے دا نام آوے میں سارے نے زندہ باد کرواما. مدحت کے کرینے میں چمکتے ہیں صحابہ، بولو گے تو میں بولوں گا. مدحت کے کرینے میں چمکتے ہیں صحابہ، الفاظ خزینے میں چمکتے ہیں صحابہ، اور مکے میں مدینے میں چمکتے ہیں صحابہ. شام اور نجف ان کے مزاروں سے ہے روشن، مکے میں مدینے میں چمکتے ہیں صحابہ. اصحاب کے سینے میں چمکتا ہے یہ قرآن، قرآن کے سینے میں چمکتے ہیں. توجہ، جس قرآن کے سینے میں یہ چمکے ہے نا، جس قرآن کے سینے میں یہ چمکے ہے نا، اس قرآن کو جمع کرنے والا عثمان. یار میرے ساتھ چلو، جس قرآن کے سینے میں یہ چمکے ہے نا، اس قرآن کو جمع کرنے والا عثمان ہے. جیسے قربان سارا زمانہ ہی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. تسا تائی میں سن دے، پچھلے ہی میں سن دے بیٹھے جی میں کلے دے ختم تے آئے ہوئے. جیتے قربان سارا زمانہ ہی بھی. توجہ، جیتے قربان سارا زمانہ ہی بھی، جیتے قربان سارا زمانہ ہی بھی. اونتے قربان کیوں نہ میں جندڑی کرا، جے کو نور نبوت دے جوڑے ملیں، اونتے کاٹن دے جوڑے میں استری کرا. ارے میرے جیتے قربان سارا زمانہ ہی بھی.
جیتے قربان سارا زمانہ ہی بھی اونتے قربان کیوں نہ میں جندڑی کرا جے کو نور نبوت جوڑے ملے سبحان اللہ ہائے میں تو نہیں سنتی سبحان اللہ دے صدقے جے کو نور نبوت جوڑے ملے جے کو نور نبوت جوڑے ملے اونتے کاٹن دے جوڑے میں استری کرا بادشاہیں جگو بادشاہ کر دیتے بادشاہیں جگو بادشاہ کر دیتے اندی جتی کو میں سر دی پگڑی کرا اندی جتی کو میں سر دی پگڑی کرا جیرا بی بی رقیہ دا سرتاج ہے اندے نسلیں دی میں تابعداری جیرا بی بی رقیہ دا سرتاج ہے اندے نسلیں دی میں تابعداری کرا اندے نسلیں دی میں تابعداری کرا جیدہ کلمہ توحید تکبیر ہوئے جیدہ پیرا جنت راہگیر ہوئے جنی کلثوم جاگیر ہوئے جیدہ کلمہ توحید تکبیر ہوئے جیدہ کلمہ توحید تکبیر ہوئے یہ بحث پھر صحیح کہتے ہیں کہ چلو یہ بی بی رقیہ یہ کلثوم یہ زینب نبی کی سوتیلی بیٹیاں تھی میرا سوال یہ ہے کہ سوتیلی بیٹیاں کیا کوئی اپنے دشمن کو دیتا ہے اللہ یار نہیں سمجھے گا سبحان اللہ بولو یار جناب میرا جنت راہگیر ہوئے جناب کلمہ توحید تکبیر ہوئے جنی کلثوم جاگیر ہوئے جندے گھر کی جاگیر تطہیر ہوئے اندے نا دے منکر کا خانہ خراب ہے اندے نا کو چمنا بھی کارے سواب اگر دیکھو میری گال سنو بڑی محبت نال میں سنے نا اگر میرے نال تم سو تو میں ان کلام کو ٹورے سے جناب کلمہ توحید تکبیر ہوئے جنی کلثوم جاگیر ہوئے جناب پیرا جنت راہگیر ہوئے جنی گھر کی جاگیر تطہیر ہوئے اندے نا کو چمنا بھی کارے ثواب ہے اندے نا میں منکر کا خانہ خراب ہے نبی صحیح اندے نا کھل کھل علامن فرشتے اندے نا میں نظران جھکا اللہ یہ مصرے نہیں ہیں یہ میرا دل لہو ہوا ہے پھر جا کر مصرے رفو ہوئے ہیں نبی صحیح اندے نال کھل کھل علامن فرشتے اندے نال نظران جھکامن فرشتے اندے نال نظران جھکامن اندے گھر دے دانے صحابہ منڈامن اس کا مطلب سمجھو گے بعد میں بہت دیر سے سمجھو گے نبی صحیح اندے نال کھل کھل علامن فرشتے اندے نال نظرہ جھکامن صحابہ اندے گھر دے دانے منڈامن اندے گھر دی سید بھی خیرات کھامن اندے گھر دی سید بھی خیرات کھامن جنہیں رب دے آکھن کو قرآن آدھے محمد دے بکھر کو عثمان عثمان غنی مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدینے دے لوگے کو پانی پلاوے صحابہ دے بالے کو ٹکر کھوائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا پانی پلاوے صحابہ دے بالے کو ٹکر کھواوے علی سیدی شادی دا خرچہ بچا بھائی جان جملہ کہتا مولانا صاحب بیٹھے ہیں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو اہل بیت کے بچوں کی شادیاں کروائے اسے عثمان کہتے ہیں سوچتے رہ جانا میں نے کوئی جملہ کہا ہے توجہ صحابہ دے والے کو ٹکر کھواوے مدینے دے لوگے کو پانی پلاوے نبی صحیح دے گھر گھوٹ بن کے بھی آوے علی صحیح دے شادی دا خرچہ بچاوے ولاوی ہوں دے نانے بک بک کرے دے ولاوی تو عثمان دے شکر یہ عثمان ہے اور امام حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کیا عجیب بات کی ہے اور مجھے ایک اور بات یاد آ گئی حضرت امام زین العابدین کا نام آپ نے سنا ہوگا جو بھی سنا ہے ان کا اصل نام کوئی سنی بتائے مجھے
امام زین العابدین کا اصل نام امام سجاد ان کی یہ بھی خصوصیت ہے، اصل نام ہے علی بن حسین۔ خدا و مصطفیٰ و مرتضیٰ سب کا ولی ہونا، خدا و مرتضیٰ و مصطفیٰ سب کا ولی ہونا، ہر ایک نسبت سے اس کو جج رہا ہے سیدی ہونا، نہیں آسان دو نسبتوں سے حیدری ہونا، میرا مطلب ہے اولاد علی ہونا، آل نبی ہونا، نہیں آسان دو نسبتوں سے حیدری ہونا، علی ہونا، علی ابن حسین ابن علی ہونا۔ امام زین العابدین جن کو امام سجاد بھی کہتے ہیں، ان سے کسی نے، حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں یہ قصہ لکھا ہے، ان سے کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا، حضرت امام زین العابدین کو وہ سوال کا انداز پسند نہیں آیا، انداز پسند نہیں آیا، یہ نہیں لکھا کہ سوال کیا تھا، لیکن یہ لکھا ہے کہ اس کے سوال کا انداز پسند نہیں آیا۔ امام زین العابدین نے اس کو جواب دینے کی بجائے کہا، ایک بات بتاؤ، قرآن میں مومنوں کے 3 طبقے بیان ہوئے ہیں، ایک وہ ہے جنہوں نے ہجرت کی، دوسرا وہ ہے والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی۔ توجہ ہے بھائی، کوئی مطلب کی بات کرنے لگا، کلام بھی سنے سا تو کلام بھی سنے سا راضی کرے سا، مگر کوئی مطلب نظریہ کھین کے وجہ ایک طبقہ جنہوں نے ہجرت کی، مومنین کا طبقہ، دوسرا طبقہ جنہوں نے ان کی نصرت کی۔ امام زین العابدین نے کہا تیسرا طبقہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تو مہاجرین میں سے ہے یا انصار میں سے؟ سمجھے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا نہ میں مہاجر نہ میں انصاری۔ امام زین العابدین نے فرمایا تیسرا طبقہ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان 2 کے بعد آئے مومن، لیکن مومن بھی وہ ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، پروردگار ہمیں ایمان بھی دے، جو ہم سے پہلے مہاجر انصار گزر گئے ہیں ان کی محبت بھی دے، ان کی بخشش بھی فرما، ہمارے دل میں ان کی نفرت نہ رکھنا۔ یہ امام زین العابدین کہہ رہے ہیں، مومنین کا ایک طبقہ مہاجرین میں سے، مومنین کا ایک طبقہ انصار میں سے، مومنین کا تیسرا طبقہ جو مہاجر ہے نہ انصار ہے، لیکن مہاجرین کا دل میں کینہ نہیں رکھتے، انصار کا بھی دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ امام زین العابدین نے کہا تو نے خود کہا ہے نہ میں مہاجر ہوں نہ میں انصار ہوں، میں حسین کا بیٹا کہتا ہوں، تیسرے طبقے میں سے بھی تو نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے سینے میں عثمان کا بغض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ہم نے حسین کے نانا کو دیکھا، اس نے عثمان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا، اور ہم نے حسین کے بچوں کو دیکھا وہ عثمان سے بغض رکھنے والوں کے ایمان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے نبی کے صحابہ عزت والے ہیں، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے نبی کے صحابہ عظمت والے ہیں، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے نبی کے صحابہ رفت والے ہیں، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے نبی کے صحابہ مقام والے ہیں، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے نبی کے صحابہ رفت والے ہیں، ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے نبی کے صحابہ جنتی ہیں، اور جو اہل بیت کے بابا ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، امام ہیں، جنہیں علی المرتضیٰ کہتے ہیں، انہوں نے تو بڑی عجیب بات کی ہے۔ جب ان سے کہا گیا بتائیے عثمان کی شان کیا ہے، تو حضرت علی نے کہا یقال لہو فی الملأ الاعلی ذوالنورین، زمین والے تو زمین والے ہیں، عرش والے بھی عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، سیدنا عثمان غنی، شہادت سیدنا عثمان غنی، نعرہ تکبیر۔ اسلام اجا
ہیوی کیا بات ہے سرکار کے سچے یارے اسلام وجہ مقنون ہیوی سرکار کے سچے یارے دا کیوں شان رکھے نے سینے وچ قرآن دے خدمت گارے دا ون ایک وقیدی جنت وچ ون ایک سجوک مزارے دا وہ کفن بھی میلا نہیں تھی دا عثمان دے پیرے دارے کئی بار میرے نبی نے کہا ہے کہ عثمان پہلے ہی بخشا ہوا ہے خدا کی وہ توحید کو مانتا تھا وہ بچپن سے ہی راز یہ جانتا تھا نہ میں بھی ہے اس نے نہ ساغر اٹھایا کبھی ہاتھ اس کو لگایا نہ دیکھا وہ عشرہ مبشرہ کی صف میں کھڑا ہے رسالت کی ساری وہ جنگیں لڑا ہے نبی کا صحابی مجاہد نمازی وہ راضی خدا سے خدا اس سے راضی وہ راضی خدا سے خدا اس سے راضی حیا اس کی چوکھٹ کو آ کے چومے ہوا اس کے دامن کو شرما کے چومے چھپا تھا نظر میں حیا کا سمندر کہ جیسے ہو خوشبو کسی گل کے اندر ملا اس کو اعزاز دو ہجرتوں کا وہ شوہر محمد کی دو بیٹیوں سبحان اللہ واہ 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 دو ہجرتوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد کی دو بیٹیوں کا پنجابی کہتے ہیں کدی کدی اپنی آئیتے آنا پہ جاتا بے شک بے شک کیوں بھائی توجہ بس بازار تھوڑا سا ریپیٹر کم کر دیں جزاک اللہ تھوڑا سا ریپیٹر کر دیں بھائی جان ابھی کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے گلی گلی میں سبیلیں لگیں گی اور بہت اچھی بات ہے پانی پلانا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے 10 نیکیاں ہر اس گلاس پہ ملتی ہیں جو آپ کسی کو پلاتے ہیں لیکن سوچو جو سبیل آپ لگائے آپ کی سبیل سے مومن پیے تب بھی آپ کو ثواب ملے آپ کی سبیل سے کافر پیے تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے آپ کی سبیل سے جناب بھنگی پیے تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے آپ کی سبیل سے جانور پیے تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے آپ کی پانی کی سبیل سے پرندہ پیے تب بھی آپ کو ثواب ملتا ہے کیونکہ آپ کی ثواب کی نیت ہے جو عثمان نے جنت خریدی ہے نا بیر روما کے بدلے میں جو سبیل عثمان نے لگائی ہے میں تجھے بتاؤں اس سبیل سے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے پانی پیا ہے عثمان کی سبیل سے جناب حضرت حسن نے پانی پیا ہے عثمان کی سبیل سے جناب حضرت حسین نے پانی پیا ہے عثمان کی سبیل سے جناب سیدہ عائشہ نے پانی پیا ہے عثمان کی سبیل سے صحابہ نے پانی پیا ہے عثمان کی سبیل سے ولایت کے تاجدار علی المرتضیٰ نے پانی پیا ہے عثمان کی سبیل سے محمد مصطفیٰ نے پانی عثمان نے سبیل لگائی ہے میں قربان جاؤں اس شیر خدا پہ اس عظیم انسان پہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں پھر آپ کو علی کا کردار بتاتا ہوں میرے آقا نے فرمایا لوگوں فتنے آئیں گے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے علماء سے پوچھ لینا فتنے آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا حضور نے پیشن گوئی کی صحابہ نے کہا حضور کچھ بتائیں فتنوں میں کیا ہوگا فرمایا یہ جو بندہ چادر میں لپٹا ہوا جا رہا ہے فتنوں کے زمانے میں یہ حق پہ ہوگا یار تیری واہ بات ہے صدقے میں ایمانداری نگارے باقی دوسرا سارے روشے بیٹھے تھے یہ جو چادر میں لپٹا ہوا جا رہا ہے یہ اس دن بولو یہ اس دن وہ صحابی کہتے ہیں میں آگے گیا میں نے اس کی چادر ہٹائی دیکھا وہ عثمان ہے میں نے دیکھا وہ عثمان ہے توجہ یہ بات اہم نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ جب فتنہ آیا اس فتنے میں سب غلط تھے عثمان حق پہ تھا اور جو عثمان کی حمایت کرنے والے تھے وہ بھی حق پر تھے اور میں نے سیرت سے پڑھا ہے عثمان کی حمایت میں سب سے آگے یا علی ہے یا علی
کے عذاب محشر تو بچنا چاہنے عذاب محشر تو بچنا چاہنے علی دے بچیاں دی نوکری کر شان اہل بیت سنو بڑے ذوق سے عذاب محشر علی نے ہمیں بتا دیا جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے اور جس طرف حق ہے اس طرف علی ہے جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے جس طرف حق ہے اس طرف علی ہے علی عثمان کی طرف ہے عثمان علی کی طرف ہے علی عثمان کی طرف ہے عذاب محشر تو بچنا چاہنے علی دے بچیاں دی نوکری کر جے پل تو فوراً گزرنا چاہنے علی دے بچیاں دی نوکری کر جے حق دے مذہب دے مرنا چاہنے علی دے بچیاں دی نوکری کر نبی نو راضی جے کرنا چاہنے علی دے بچیاں دی نوکری کر زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر ماشاءاللہ تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے ایک فرمائش تھی بھائی جان اس فرمائش کے لیے میں نے عنوان کو ٹرن دیا ہے تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے یہ خون طہارت ہے اسے اور طرح دیکھ شبیر میں شبر میں علی ہے تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے بھائی جان دو عقیدے بتائے ہیں دو شیروں میں پہلا عقیدہ تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے دوسرا عقیدہ اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے بولو تو صحیح جو بھی میدان دیکھو گے آپ کو اس میں علی نظر آئے گا بے شک بے شک بھائی جان توجہ نبی نے اعلان کیا کوئی ہے میرا حامی علی کھڑا ہوا پھر مدینے میں وقت آیا نبی کا دوہرا داماد عثمان مشکل میں ہے علی کھڑا ہوا تم جو میدان دیکھو گے تمہیں علی نظر آئے گا نبی کے یاروں میں تمہیں علی نظر آئے گا نبی کے صحابہ میں تمہیں علی نظر آئے گا نبی کے اہل بیت میں تمہیں علی نظر آئے گا نبی کے تابعداروں میں تمہیں علی نظر آئے گا نبی کے حکمرانوں میں تمہیں علی نظر آئے گا چار یاروں میں تمہیں علی نظر آئے گا 313 میں تمہیں علی نظر آئے گا بدر والوں میں تمہیں علی نظر آئے گا احد والوں میں تمہیں علی نظر آئے گا خندق والوں میں تمہیں علی نظر آئے گا قرآن والوں میں تمہیں علی نظر آئے گا جنت والوں میں تمہیں علی نظر آئے گا سنیوں کے سینے دیکھو گے تمہیں علی نظر چمن چمن کلی کلی نعرہ تکبیر ایک اے جوان ایک اے جوان تسا ایک دفعہ نعرہ مار کے تھک گئے نعرہ تکبیر نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی صحابہ زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے کہا نگر نگر گلی گلی میں نے ایک جگہ کہا اس کے جواب میں بولو عمر عمر علی ہے واہ واہ عمر عمر علی علی عمر عمر علی علی علامہ جار اللہ زمخشری نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ علامہ جار اللہ زمخشری کی کتاب ہے چھوٹا سا کتاب چاہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور میں اپنے بیٹے کو 500 کا وظیفہ دیا
اور حسن حسین کو 1000 کا وظیفہ دیا. حسن کو بھی 1000، حسین کو بھی 1000. بھئی یہ بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ میں نے جب کہا نا نگر نگر گلی گلی، تو جواب میں عمر عمر علی علی کہو، اس پر یہ بات یاد آ گئی. یہ عنوان نہیں تھا لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے. اپنے بیٹے کو دیا 500، علی کے بیٹے کو دیا 1000. تو اپنے بیٹے نے کہا کہ میں نے نبی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، پیغمبر کی حمایت میں تلوار اٹھائی. اس وقت علی کے بیٹے گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، چھوٹے تھے. میں نے اتنی خدمت کی ہے دین کی، مجھے آدھا دیا، ان کو ڈبل دے دیا. حضرت عمر نے فرمایا ہاں تجھے ان کے برابر ملے گا، پہلے ان کے برابر کا نانا لے آ. تجھے ان کے برابر ملے گا، پہلے ان کے برابر، ان کی نانی کے برابر کی نانی لے آ. تجھے ان کے برابر کا ملے گا، پہلے ان کے برابر کی ماں لے آ. یعنی یہ کہیے توجہ توجہ توجہ، کہنا یہ چاہتا ہوں جو نبی پاک ہے، جو نبی کا لباس پاک ہے، جس نبی کا لعاب پاک ہے، جس نبی کا مکہ پاک ہے، جس نبی کا مدینہ پاک ہے، جس نبی کا پسینہ پاک ہے، جس نبی کا شبینہ پاک ہے، جس نبی کا بستر پاک ہے، جس نبی کا گھر پاک ہے، جس نبی کے جسم کا ایک ایک بال پاک ہے. سوچو اس نبی کے جسم کا ٹکڑا کتنا پاک ہوگا. ماشاءاللہ اتنا نبی کے ٹکڑے، جسم کے ٹکڑے پاک ہیں. یہ بات کسی نے حضرت علی کو بتایا کہ جناب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ کہا. تو حضرت علی، میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں، حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا. بھائی جان یہ بات یہاں چھوڑ دوں، وہ کلام ابھی رہتا ہے. بھائی جان آپ کی قسم سے آپ کی محبت ہے، دل کر رہا ہے، ورنہ ان کے لیے ایک میں کوئی میں لگتے اگلی جمعرات میں سائن کر سکتے. مل کے کہو سبحان اللہ. سچے علی کے سچے حقدار مل کے کہو سبحان اللہ. علی کہتے ہیں میں نے نبی سے سچ سنا بے شک ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنت فی الجنہ. میں نے نبی سے سنا ہے خطاب کا بیٹا عمر جنت کے چراغوں میں سے چراغ ہے. یہ بات کرنے والا علی ہے. سبحان اللہ. توجہ 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 توجہ، یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں بتا رہا تھا کہ علی حق ہے. بے شک بے شک بے شک. بھائی علی حق ہے، اور جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے. تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ مولائی قبیلہ ہے، محبت کا وسیلہ سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خون طہارت ہے، اسے اور طرح دے. شبیر میں شبر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ کو تین خلیفہ ہیں علی سائیں سے پہلے، تینوں کے برابر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اکبر ہو کہ اصغر ہو کہ عباس ہو نادر، کربل کے 72 میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ مت دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی، یہ دیکھ میرے گھر میں علی. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. مت دیکھ میرے گھر میں سبحان اللہ. نہ سونا ہے نہ چاندی، یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. بھائی جان اگلی مرتبہ جب آپ مجھ سے تعریف لیں گے نا، میں یہ آپ سے فرمائش کروں گا، شرط رکھوں گا. میں ہی شرط آسا کہ ای دفعہ پچھلے میرے سامنے کربل کے 72 میں مل کے کہو سبحان اللہ. اور
وال بھی کوئی نہ بلے سی تو وال میری چاہ ہوں دیکھا بلا سٹیج ادھر لانا گیا وہ پھر ادھر آ گیا یہ بھی مسئلہ ہے نا جی انہیں دا ہکو علاج ہے انہیں کو تکڑی پھٹیگ پاؤ مل کے کہو سبحان اللہ بھائی تکڑی پھٹیگ کی جائے کوئی چنگی تھی نیاز انہیں دے پاؤ ہاں بھائی اگلی دفعہ انہیں دے ہر ایک دے میں ایک دیکھ لانا اللہ دے راہ تے دیوڑے کیوں جی ایسو دل لا اچھا وہ بھی بھائی جان یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے اگو آخر دن یار ایک سادے دن میں لا دے سبحان اللہ آپ نے کیوں جی یہ بھی کہا مل کے کہو سبحان اللہ یار بس جو آپ کی ایک فرمائش ہے وہ پوری ہو رہی ہے اس کے بعد نوکری مکمل انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی ایک بات بس رہتی ہے وہ پوری ہو رہی ہے یہ بچے نے فرمائش کی ہے کہ جی میں سجدی سویر حق کے علی حقیقت ٹھیر حق کے آل سنو یقین کرو ایک لائن بجے سونے دے پانی نہ لکھن دیئے اگر تساں ہی لینے تے میری نال نہ ٹوسو میں تھیں مائک چھوڑ دے سا اے میرے توڑے الوعدہ ہے اے جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسین تو ود حسین علی ہے یقین علی ہے امن علی ہے امی علی ہے اما علی ہے اساں فقیریں دی چھان اے جیویں سجدی سویر حق اور ہون میں سٹاپ کرے سا ہی کرنے اگلی لائن تے بلا تکڑے چھوائے اے جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسین تو ود حسین علی ہے یقین علی ہے امن علی ہے امی علی ہے اما علی ہے اساں فقیریں دی چھاں علی ہے علی دی توصیف کیوں نہ لکھا علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظیں دی لج چلی ہے تے میرے اکھی دا ہاتھ چلی ہے نگر کلی کلی میرے انقلاب حضرت نادر حسین صدیقی صاحب نعرہ تکبیر تیرے تے جہنم دی آگ کھڑا کیوں بھائی علی دے نعرہ لگ سکتا باقی کوئی مسئلہ نہیں یہ سارے اللہ سونا انہیں سارے تے جہنم دی آگ حرام فرما کوئی لوگ اتھا بھی آمین نہیں کویا مل کے کہو سبحان اللہ اے جیویں سجدی سویر حق کے بھائی جان کا نام کیا ہے محمد امین بھائی جان اے جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسین تو ود حسین علی ہے یقین علی ہے امن علی ہے امی علی ہے اما علی ہے اساں فقیریں دی چھاں علی ہے علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظیں دی لج چلی ہے تے میرے اکھیں دا حج چلی ہے علی دے خطبے تو حرف بن دے علی دے رتبے تو شرف بن دے سونے محمد دی سونی مدری دا نک علی ہے اساڑے سرے دی پاک علی ہے کوئی بات کوئی بات توجہ ماشاءاللہ خیر ہے توجہ محبت رات سنو بیٹھے یار یہ شروع تو میرے نال جڑا اوکھے ویلے کام آوے او نہیں کرے تے جڑے اوکھے ویلے کام چھوڑ دے او بھی نہیں دیتا اوکھے ویلے جڑا ساتھ چھوڑ اے جیویں سجدی سویر حق میں تواکوں علی دے نال توڑنا چاہنا زندگی میں کبھی میں نے سریکی میں اتنی باتیں نہیں کی ہیں کبھی سریکی میں اتنی ہر نظر ماں نظارے حیدری ہے ہر نظر ماں نظارے حیدری ہیں حیدریاں بھی سارے حیدری ہیں سب صحابہ نو پیار ہے ان تے سب چمکتے ستارے حیدری ہیں یہ جو بیٹھے ہیں داڑیاں آلے من مرشد یہ اتھارے حیدری یہ جو بیٹھے ہیں داڑیاں آلے من مرشد یہ اتھارے حیدری ہیں اور ایک شیر کہتا ہوں کسی کو برا لگے میں پیشنی معذرت چاہتا ہوں میرا عقیدہ ہے میں کھل کے کہوں گا ہر نظر میں نظارے حیدری ہیں حیدریاں بھی سارے حیدری ہیں سب صحابہ نو پیار ہے ان تے سب چمکتے ستارے حیدری ہیں یہ جو بیٹھے ہیں داڑیاں آلے من مرشد یہ اتھارے حیدری ہیں ماویائی مجاج ہے علمہ جتنے سنی ہیں سارے
اے جیویں سجدی سویر علی حقیقت مجھے لگتا ہے قیامت والے دن مجھے عثمان کہیں گے میں اس وجہ سے تجھ سے راضی ہوں کہ تو نے میرے ذکر کے ساتھ میرے علی کا بھی ذکر چھیڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے امید نہیں یقین ہے کہ قیامت والا دن علی مجھے کہیں گے کہ میں اس لیے تجھ سے راضی ہوں کہ تو نے عثمان کے ذکر میں میرا بھی ذکر کر دیا. باقوں کی نوکری کرو اس کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے. کہ جیویں سجدی سویر حق کے علی حقیقت تو ڈھیر حق کے حسین تو ود حسین علی ہے یقین علی ہے امن علی ہے امی علی ہے اما علی ہے اصل فقیریں دی چھاں علی ہے. علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میں نے لفظیں دی لچ علی ہے تے میں نے رکھی دا حج علی ہے. علی دے خطبے تو حرف بن دے علی دے خطبے تو شرف بن دے سونے محمد دی سونی مدری دا نک علی ہے اسادے سرے دی پک علی ہے. علی عقیدہ علی عقیدت علی تصوف علی طریقت علی ولایت علی خلافت نبی دی جند جان ویر علی ہے طہارت دا سفیر علی ہے امیر علی ہے امیر لوگے دا پیر علی ہے تے پہلے خلیفہ سیدہ وزیر علی ہے تے پہلے خلیفہ سیدہ وزیر علی ہے. نبی دے بستر دا چین علی ہے حسن علی ہے حسین علی ہے حسین دا پتر زین علی ہے. بھائی توجہ واہ واہ صدیقی صاحب واہ بھائی واہ. حضرت زین العابدین کا اصل نام کیا تھا ابھی بتائیں یار کیا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ. علی بن حسین اگے بن ودا دیا لاؤ بن علی علی بن حسین بن علی اللہ اکبر. ہن پہنچے وے بھائی وہ حسین دے کیا کہنے جندے اتو بھی علی ہے تے جندے تلے کیا بات ہے کیا بات. توجہ شاباش میرا بیٹا سلامت رہو خدا تمہیں دین کا دائی بنائے. نبی دی جند جان ویر علی ہے طہارت دا سفیر علی ہے امیر علی ہے امیر لوگے دا پیر علی ہے تے پہلے خلیفہ سیدہ وزیر علی ہے. نبی دے بستر دا چین علی ہے حسن علی ہے حسین علی ہے حسین دا پتر زین علی ہے. دعا علی ہے دوا علی ہے شفا علی ہے وفا علی ہے حیا علی ہے صبا علی ہے کبا علی ہے نمازی مسجد دا غازی جنگے دا ہیرو خیبر دا مولا سننے دا گال مقدی مکاوے نادر ملائی تے مکھن تے کھیو علی ہے نبی دی نسل دا پیو علی ہے. آؤ جی بسم اللہ سلامت رہا یار جوان 500 دے کے آدھے شان ابو بکر بھی ہو یار شان ابو بکر وستے ٹائم کو 500 دا لالچ کیوں دی محبت جناب محبت بھائی جان محبت مگر توجہ جرے ویلے آکھو نا ابو بکر دی شان پڑھ ہوں ویلے آکھو کہ ابو بکر دا نوکر ہی میں بندے دا پتر بن کے سنا اللہ اکبر. مل کے کہو سبحان اللہ. جہاں نام تے ناز نبی کو ہے جہاں نام تے ناز نبی کو ہے او نادر نا صدیق دا سبحان اللہ. جہاں نام تے ناز نبی کو ہے رانا صاحب نراز تک کیا نہیں یار اے نو میں اگلی دفعہ پتہ کیا یہ میں گوارے تک روٹی نہیں کھوا تساں سوچو جے روٹی کھواوے تاوان بندہ کیا جہاں نام تے ناز نبی کوئے دل و دماغ حاضر کرو بھائی جان دل و دماغ حاضر کرو محبتیں میرے سامنے لاؤ. جہاں نام تے ناز نبی کوئے او نادر نا صدیق دا ہے میرا ایک سا حیاتی دا قربان ونیا صدیق دا ہے میرا اپنا مصرہ کوئی کہنی میں جو لکھ دا صدیق دا ہے میری آنکھی چاک صدیق دی ہے میرے ہاں جہاں صدیق دی ماشاءاللہ. میں غار دے پھولاں جائیں پتھراں تے جدڑی وار دے کیا بات ہے کیا میں بات. غار دے پھولاں جائیں پتھراں تے جدڑی وار دے
جڑا ہوں بھی نہیں دیندے نا میں کوئی میں لگدا چیگم کھانا چلے نا تے ناز نبی کو ہے او نادر نا صدیق دا ہے میرا ایک سا حیاتی دا قربان ونیا صدیق دا ہے میرا اپنا مصرع کوئی کہہ نہیں میں جو لکھدا صدیق دا ہے میرے اکھی چ اکھ صدیق دی ہے میرے ہاں چ ہاں صدیق دا ہے میں غار دے پھلا جائیں پتھراں تے جندڑی وار دیواں چاہے پاک نبی تے چھاں کیتی اونچھاں تے جندڑی وار نعرہ تکبیر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر بلا فصل نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھائی جان عقیدہ بتانا ضروری ہے ہم ابو بکر صدیق کو اس لیے افضل نہیں مانتے کہ وہ پہلا خلیفہ ہے ہم ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ ہی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہے سبحان اللہ عقیدہ بتانا بھائی عقیدہ بے شک بے عقیدہ شک سن لو اور ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں حضرت سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا خوب کہا ترتیب خلافت بھی ہے یہی ترتیب فضیلت بھی ہے یہی لگتی ہے یہی ترتیب بھلی ابو بکر عمر عثمان و علی اصحاب محمد حق کے ولی ابو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی ابو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی میں غار دے پھلنا جائیں گے تم اس طرح رنگ پڑھا لے میں غار دے پھلنا جائیں پتھراں تے جندڑی وار دیواں بھائی جان ایک دوست کہہ رہے تھے بڑی شان ہے اس علی کی جسے نبوت والا پاکیزہ بستر ملا نبوت والا پاکیزہ بستر ملا پاکیزہ بستر ملا ہے بستر اس لیے پاک ہے کہ نبی اس پہ دراز ہوتے ہیں بے شک ارے سمجھو یار میں کچھ بتانا چاہتا ہوں بستر خود پاک نہیں تھا بستر اس لیے پاک ہے کہ یہ بستر نبی کا بے شک بے شک ارے یار میرے ساتھ چلو توجہ بے شک اور جو بستر نبی کا بستر ہو کے پاک ہو کے علی کو مل گیا اس علی کی شان ختم نہیں ہو سکتی جسے نبی کا بستر مل گیا اس ابو بکر کی شان کے کیا کہنے جسے بستر نہیں بستر والا مل گیا اچھا میں صدقے تھی وہاں اپنی ماں تے جب بستر بھی مل گئے تھے بستر والا بھی مل سبحان اللہ واہ 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 نور کی داستان قدسیوں کی زبان انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں سب کا ہے یہ بیان اے محمد کی جان تو ہے امت کی ماں کوئی تجھ سا کہاں مجھ کو عنبر سے پاکیزہ چادر تیری آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری اور سانسیں معطر تیری اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری 17 آیات اتری ہے تیرے لیے 17 مات قطعی ہے تیرے لیے میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے اتنے میں یار کافی ہے تیرے لیے تیرے ہاتھوں سے عرفان اٹھایا گیا تیری چوکھٹ میں جبریل لایا گیا تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا تیرے حجرے کو جنت بنایا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ توجہ بات آ گئی ہے تو میں کر دیتا ہوں حالانکہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے اس 2 مصرے ابھی میرے رہتے ہیں بات رہ گئی بات آ گئی ہے بات سے بات نکل رہی ہے عزت کر رہا ہوں نوکری کر رہا ہوں توجہ کرنا بھئی ماں باپ ہو بیٹے باپ بے شک بے شک بے شک ایسے ہے نا بے شک اچھا ماں بے عیب ہو بیٹے بے عیب ہوتے ہیں اچھا ماں لڑیب ہو بیٹے لڑیب ہوتے ہیں اچھا ماں عزت والی ہو بیٹے بولو بیٹے عزت والے ہوتے ہیں ماں نمازی ہو بیٹے نمازی ہوتے ہیں ماں حج پہ جائے بیٹے حاجی ہوتے ہیں ماں قاریہ ہو بیٹے قرآن کے قاری ہوتے ہیں ماں بے عیب ہو بیٹے بے عیب ہوتے ہیں ماں شہر بانو ہو بیٹے زین ہوتے ہیں ماں فاطمہ ہو بیٹے حسن حسین ہوتے ہیں ماں خدیجہ ہو بیٹے طیب طاہر قاسم ہوتے ہیں ماں آمنہ ہو بیٹے محمد ہوتے ہیں ماں عائشہ ہو بیٹے سنی ہوتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق کی بیٹی صدیقہ
जिंदाबाद अम्मी आयशा सिद्दीका जिंदाबाद तकबीर अल्लाहु अकबर तेरा एजाज करते हैं बेटे तेरे, सुभान अल्लाह तेरा एजाज करते हैं बेटे तेरे, तेरा एजाज करते हैं बेटे तेरे। तू भी सच्ची है बेटे भी सच्चे तेरे, सुभान अल्लाह सुभान तू भी अल्लाह सच्ची है बेटे भी सच्चे तेरे, तेरा एजाज करते हैं बेटे तेरे, तू भी सच्ची है बेटे भी सच्चे तेरे। रब ने ऊंचे किए ऐसे रुतबे तेरे, कर दिया है मोहम्मद हवाले तेरे। रब ने ऊंचे ऐसे रुतबे तेरे कर दिया है। मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब की एक बात को थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह मिट्टियों को खोलेगा। बेशक तवज्जो तवज्जो, क़यामत वाले दिन अल्लाह मिट्टियों को खोलेगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह मुल्तान की मिट्टी को खोलेगा, वहां से बहाउद्दीन ज़करिया उठेंगे। क़यामत वाले दिन अल्लाह पाकपतन मिट्टी को खोलेगा, वहां से बाबा फरीद उठेंगे। क़यामत वाला दिन अल्लाह कसूर की मिट्टी को खोलेगा, वहां से बाबा बुल्ले शाह उठेंगे। क़यामत वाला दिन अल्लाह लाहौर की मिट्टी को खोलेगा, वहां से जनाब अली हजवेरी उठेंगे। क़यामत वाला दिन अल्लाह इस्तांबुल की मिट्टी को खोलेगा, वहां से अबू अयूब अंसारी उठेंगे। क़यामत वाला दिन अल्लाह ओहद की मिट्टी को खोलेगा, वहां से हजरत अमीर हमजा उठेंगे। क़यामत वाला दिन अल्लाह जन्नतुल बकी की मिट्टी को खोलेगा, वहां से हजरत उस्मान उठेंगे। क़यामत वाला दिन अल्लाह मेरी मां आयशा का हुजरा खोलेगा, वहां से मोहम्मद हुजराए अम्मा आयशा सिद्दीका हुजराए अम्मा आयशा सिद्दीका नारे तकबीर अल्लाहु अकबर वाह वाह भाईजान, मैं और आप मोमिन, आम मोमिन जब फौत होते हैं ना, फौत होते हैं मोमिन बंदा, तो उसका ठिकाना जन्नत होता है। उसको बाकी लोग उठा के कब्रिस्तान में पहुंचाते हैं, उसकी जन्नत को तक वहां पहुंचाते हैं। पैगंबरों का मामला और है। अल्लाह की सुन्नत यह है कि पैगंबरों को दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अल्लाह जन्नत में नहीं भेजता, अल्लाह उसी जगह को जन्नत बना देता है। अल्लाह जन्नत नबी के कदमों में भेज देता है। बेशक और एक और बात, ये हुजरा तब जन्नत नहीं बना जब हुजूर इसमें दफन हुए। ये हुजरा तब जन्नत नहीं बना, बल्कि हुजूर ने अपनी हयात तैयबा में फरमा दिया था, आबैना बैती व मिंबरी व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। तवज्जो, ये दो मिसरे थे जहां से बात आगे बढ़ी थी। मैं गार दे फुल्ला झाए पत्थरां ते जिंदड़ी वार देवा। मैं गार दे फुल्ला झाए पत्थरां ते जिंदड़ी वार देवा। जय पाक 8 मिनट 1 घंटे से ऊपर हो गए। मैं गार दे फुल्ला झाए पत्थरां ते जिंदड़ी वार देवा। जय पाक नबी ते छां कीती ऊ छां ते जिंदड़ी वार देवा। जय सारे कुफर को ना कीती। जय पाक नबी ते छां कीती ऊ छां ते जिंदड़ी वार देवा। जय सारे कुफर को ना कीती ऊ ना ते जिंदड़ी वार देवा। जेरे हां च वसदा है सिद्दीक ऊ हां ते जिंदड़ी वार देवा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई बात सुनो, भाई बात सुनो, मेरा बेटा फिर सुना दो। जब आप जलसा रखेंगे ना, मेरा वादा मैं आपके जलसे में आपके देखे तवज्जो यार सुनाते रहेंगे। आप इंशाल्लाह 15-20 मिनट में आधे दिन में को घी पी लेता हूँ। माशाल्लाह मेरा बेटा अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझसे राजी रहना, नाराज नहीं। भाई मुझे याद आ गया, क्वालिटी के हिसाब से जितना माल सिद्दीक ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। हजरत उमर आखे कि मैं घर दा अद्धा माल घिन आया, ए बाबा मुंडे ते ही गठड़ी घिन के आंदा पाए। ते मशीयत ने फरमाया तू इंधे मुंडे ते सिर्फ गठड़ी दिखिए, असा इंधे मुंडे ते नबूवत दिखी। क्वालिटी अबू बकर सिद्दीक। लेकिन क्वांटिटी की जब बात आएगी ना,
جتنا مال عثمان نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 300 اونٹ، بعض روایتوں میں 300 اور 300 اور 3 مرتبہ سے ضرب دے کے 900 اونٹ، اور پھر یہ سارا مال، ان کے اوپر غلہ، غلے کے اوپر بوریاں، بوریوں کو باندھنے والی ڈوریاں، سب عثمان نے دی، سب عثمان نے. وہ ہم گا لے، پھر میں مطلب کی طرف آ رہا ہوں. سب کچھ دے دیا. حضور نے فرمایا عثمان اب تم بیٹھ جاؤ، کوئی اور بولے، کیونکہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر ہے تبوک کا، اور گرمی میں جانا تھا، چندہ چاہیے تھا. اچھا دین کے لیے چندہ حضور مانگ رہے ہیں. کسی نے کبھی یہ نہیں کہا حضور کو کہ اللہ کے نبی اللہ سے مانگے، ہم سے کیوں مانگتے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا. دین کے لیے چندہ مانگا، میرے آقا نے، سب نے دیا، عثمان نے دیا. پھر عثمان نے دیکھا کوئی نہیں اٹھ رہا، تو اپنے گھر سے ایک گٹھڑی لے کے آیا، ایک چھوٹی سی گسرے کی پتلی آتا ہے، ہماری اردو میں کیا بولیں گے حضرت، پوٹلی جلا کر وہ لے کے آئے. حضور بیٹھے ہوئے، آپ کی جھولی میں وہ ڈال دی. کھنکتے سکے، سکوں کی آواز چھنا چھن آ رہی ہے. اس ہاتھ سے حضور اپنے مٹھی سکوں کی بھر کے اس ہاتھ پہ ڈال کے، پھر اس ہاتھ سے مٹھی اٹھا کے اس ہاتھ پہ ڈال کے حضور کہہ رہے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی. اس کے بعد حضور نے ایک جملہ کہا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کوئی عمل. دوسرے لفظوں میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد اس کی نیکی تو اسے ملے گی، اس سے کوئی خطا ہو گئی تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی. اللہ اکبر. بھائی حضرت عثمان کی پیاری سنت ہے. آپ کے ہاں محرم آ رہا ہے، مجھے پیارے بھائی نے بتایا ہے. بھائی بات سنو، سیدھی سی بات. حافظ ہمارے ہوتے تھے ماشاءاللہ، حافظ نواز کروڑی، وہ جناب اچھا ان کو ہنر آتا تھا، تھوڑا بہت ساکو بھی ہنر آندے، سینے جو سبحان اللہ کڑھوے دے تے سیڈے جو بھی کڑھوا گئے، جیبے جو بھی کڑھوا گئے. لیکن میرے دوستو، شرم و حیا نہیں، جتنی توفیق ہے اللہ